بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہ تھی؟ حضرت شیخ محمد بن خضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا اور انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنی چاہیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے خضر رحمۃ اللہ علیہ، میں تمہیں شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرواتا ہوں۔ پھر جب میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر ان کی آستین کی جانب نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نظر آئے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، اے خضر رحمۃ اللہ علیہ، جو شخص شہنشاہ اولیاء ہیں تم ان کی زیارت کرنے کے بعد میری زیارت کیوں کرنا چاہتے ہو جبکہ میں بھی ان کی رعایا ہوں؟ یہ فرما کر حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے رخصتی کی اجازت لی اور واپسی پر حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے وہی شکل و صورت دیکھی جو میں نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے آستین میں دیکھی تھی۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، اے خضر رحمۃ اللہ علیہ، کیا تمہیں میری پہلی ملاقات کافی نہ تھی؟ بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت شیخ محمد الجونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ فاقہ سے تھا اور میرے اہل و عیال بھی کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، اے جونی رحمۃ اللہ علیہ، بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اللہ عز و جل جس کو دوست رکھتا ہے اس کو فاقہ کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ قلبی کیفیت سے آگاہ ہونا۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابو طاہر ابراہیم الانصاری الدمشقی الفقیہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرا ایک دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد شریف آئے۔ بغداد شریف میں ہم کسی کو نہ جانتے تھے اور ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی جسے فروخت کر کے ہم نے کچھ چاول خریدے اور انہیں پکایا۔ ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے اور نہ ہی ہمیں کوئی لطف محسوس ہوا۔ بعد ازاں ہم حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ کلام فرما رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کلام قطع کر لیا اور فرمانے لگے، حجاز مقدس سے کچھ مہمان آئے اور ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے اور انہیں پکا کر کھایا، لیکن وہ نہ ہی سیر ہوئے اور نہ ہی لطف اندوز۔ حضرت شیخ زین الدین ابو الحسن علی بن ابو طاہر ابراہیم الانصاری الدمشقی الفقیہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے جب حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام سنا تو ہم نہایت حیران ہوئے۔ محفل کے اختتام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ حلوہ کھانا چاہتا ہے اور میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی۔ ابھی یہ سب ہمارے دلوں میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادمین کو حکم دیا کہ جاؤ حلوہ اور شہد لے آؤ۔ خادمین نے حکم کی تعمیل کی اور حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اس
طرح ہمارے دلوں کی بات پر مطلع ہونے سے ہم حیران رہ گئے۔ اونٹنی پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھاگنے لگی۔ حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ہانکتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے اور فی الحال میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو اونٹنی بیت اللہ شریف تک بھاگتی ہی گئی اور کوئی دوسری سواری اس کے نزدیک نہ آ سکی۔